یونا کی انجیل اس کا 19واں باب 25ویں آیت سے 27ویں آیت تک یہاں لکھا ہے، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلواس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خدا کے پاک کلام کے وسیلہ سے خدا کی برکت ہم سب پر نازل ہو، کہ یہ آمین۔ خدا یسوع مسیح صلیب پر تھے، جمعے کا دن تھا، دوپہر تقریباً 12 بجے، اور اس طرح سے یسوع مسیح صلیب کے اوپر مختلف 7 باتیں انہوں نے کی، جن میں سے تیسری بات جو یسوع مسیح نے کی اس پہ آج ہم غور کر رہے ہیں۔ صلیب کے پاس خداوند یسوع مسیح سے محبت کرنے والے بس تھوڑے سے لوگ ہیں، باقی بھاگ گئے، تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اور اس میں میں نے نمایاں کیا ہے کہ کون کون لوگ تھے یہاں پہ۔ آپ دیکھیے دوسری لائن میں نمبر 1 کیا ہے؟ اس کی ماں، نام کیا ہے؟ بولیے یسوع مسیح کی ماں کا نام مقدسہ مریم۔ نمبر 1 کون سی خاتون وہاں ہے؟ بولیے مقدسہ مریم۔ نمبر 2 میں کون ہے؟ اس کی ماں کی بہن، مقدسہ مریم کی بہن، یسوع کی ماں کی بہن باسی ہوئی نا، تو یسوع کی ماں کی بہن جو ہے اس کا نام سلومی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ سلومی۔ تیسرے نمبر پہ مریم، ایک اور مریم ہے، اور وہ ہے کلوپاس کی بیوی، تو 3 ہو گئی، اور چوتھی ایک اور مریم، مریم مگدلینی۔ 4 خواتین ہیں صلیب کے پاس۔ پہلی خاتون کا نام مریم، یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم۔ دوسری خاتون کا نام سلومی، سلومی نام ہے یسوع کی ماسی جو تھی، یسوع مسیح کی ماں کی بہن سلومی۔ اور پھر ایک اور مریم جو کلوپاس کی بیوی تھی، اور پھر ایک اور مریم جو مریم مگدلینی کہلاتی ہے۔ 4 عورتیں تھیں اور ایک شاگرد، صرف ایک شاگرد 12 میں سے۔ ایک تو آپ کو پتا ہی ہے، وہ جو پھانسی ہو گئی تھی اس نے خود لے لی تھی، باقی 11 رہ گئے۔ 11 میں سے ایک صلیب کے پاس ہے، باقی بھاگ گئے۔ تو یسوع کی ماں کو پہلے ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ یسوع کی ماں مریم یہودا کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں میں 12 قبیلے ہیں۔ ہم کینیڈا میں یہودیوں سے ملے اور ہم نے ان سے باتیں کی، اور ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا آپ کس قبیلے سے ہیں، اور انہیں کئیوں کو معلوم تھا، اور وہ کہتے میں بنیامین کے قبیلے سے ہوں، میں داؤد کے سے ہوں، تو انہیں معلوم تھا، بعضوں کو نہیں پتا تھا۔ تو مریم جو ہے یہ یہودا کے قبیلے سے اور داؤد کی نسل سے تھی، ناصرت کی رہنے والی تھی۔ اور اس سے پہلے یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اس کی منگنی یوسف سے ہوئی تھی۔ عقل حیران ہوتی ہے، ایک جوان کماری لڑکی، ینگ چھوٹی عمر کی لڑکی، اور ایک زیادہ عمر کے لڑکے کے ساتھ شادی کی، بلکہ آدمی کے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا کیا راز ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ خدا کی یہ مرضی تھی۔ تو مقدسہ مریم ایک لڑکی تھی اور یوسف زیادہ عمر کے تھے، کافی زیادہ عمر تھی، خدا کی مرضی تھی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مریم کے بارے میں اس نے اتنا کٹھن قدم اٹھایا، اور وہ کیا تھا؟ فرشتے نے کہا تجھ سے ایک بیٹا ہوگا۔ اس نے کوئی بحث نہیں زیادہ کی، تھوڑی سی بحث کی اور کہا اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن فوراً کہہ دیا جو خدا کی مرضی ہے میں اسے قبول کرتی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ کس قدر مشکل تھا۔ تو میں بات کر رہا ہوں مقدسہ مریم کی۔ مقدسہ مریم نے 30 سال تک یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارا، 30،
اور اس کے بعد 3 سال یسوع مسیح منادی کرتے رہے، لیکن 30 سال مقدسہ مریم نے یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارا۔ مقدسہ مریم کہ یسوع مسیح کے بعد اور بچے بھی پیدا ہوئے، لیکن یسوع مسیح کی پیدائش تو آپ کو پتا ہے کہ یہ الہامی تھی، روح القدس کی قدرت سے تھی۔ تو ہم بات کر رہے تھے مقدسہ مریم کی، دکھ سہ رہی ہے آج سلیم کے پاس، کیونکہ بیٹا قربان ہو رہا ہے، اور جس ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو چھلنی چھلنی کر دیا جائے، اس کا بیٹا لہو لہان ہو، اس ماں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور ابھی ہم مزید بات کریں گے۔ اگلے نمبر پہ دوسری خاتون ہے، کیا نام ہے ان کا؟ مقدسہ مریم کی بہن، ٹھیک ہے، اس کی ماں کی بہن، اور اس کا نام کیا ہے؟ سلومی، اور سلومی کے ہسبینڈ کا نام ہے زبدی۔ یہ بائبل میں آپ بار بار پڑھیں گے، زبدی کی بیوی سلومی ہے، یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور یسوع مسیح کی ماسی اور ماسا کہتے ہیں آپ، کیا کہتے ہیں، خالو۔ اب ان کے 2 بیٹے، زبدی اور سلومی کے 2 بیٹے، یعقوب اور یوحنا۔ یعقوب بڑا ہے اور یوحنا بڑا ہے، لیکن یعقوب بھی ابھی غائب ہو گیا، بھاگ کے سارے۔ ماں کھڑی رہی ہے سلومی، اور یوحنا کھڑا رہا ہے، لیکن یعقوب بھی باقی شاگردوں کے ساتھ بھاگ گیا ہے۔ سلومی جو ہے یہ زبدی کی بیوی ہے، اور یعقوب اور یوحنا دونوں یسوع کے شاگرد تھے، اور یہ مچھلی پکڑ رہے تھے۔ یسوع مسیح نے ان کو کہا میرے پیچھے آ جاؤ، اور یہ شاگرد بن گئے۔ میں بات کر رہا ہوں سلیم کے پاس کون تھے۔ تیسرے نمبر پہ کلوپاس کی بیوی ہے، جس کا نام بھی مریم ہے، اور چوتھے نمبر پہ ایک اور خاتون ہے، اس کا نام ہے مریم مگدلینی۔ مگدلینی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مگدلین ایک جگہ ہے، مگدلین کی رہنے والی۔ اگر میں کہوں ریاض لاہوری تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ریاض جو لاہور کا رہنے والا ہے۔ تو مریم مگدلینی مگدلین کی رہنے والی۔ اس کے بارے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب ہم پڑھیں گے نہیں۔ لوکا کی انجیل 7ویں باب میں 36 آیت سے 50ویں آیت تک آپ کو نظر آئے گا کہ ایک عورت آتی ہے یسوع مسیح کے پاس، اور آ کر یسوع مسیح کے پاؤں کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیتی ہے، رو رو کر، اور پھر اپنے پاؤں کے اپنے بالوں کے ساتھ یسوع کے پاؤں خشک کرتی ہے۔ اتنا پیار یسوع کے لیے۔ اور یہ وہ خاتون ہے جس میں 7 بدروہیں تھیں، اور یسوع مسیح نے اس کو شفا دی۔ آج کیا ہوتا ہے؟ لوگ شفا پانے کے بعد بھاگ جاتے ہیں، خداوند معجزہ کرتا ہے ان کی زندگی میں، اور چند دن تک وہ گواہی دیتے ہیں، اور اس کے بعد خداوند کو بھی بھول جاتے ہیں، خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح کے شاگردوں سے بھی بڑھ کے سب سے آگے سلیم کے پاس ہے، باقی بھاگ چکے ہیں، اور شکر گزار ہے، بھول ہی نہیں سکتی کہ ایک ایسی خاتون بد کردار بھی اور بدرگتا بھی جس کو یسوع نے آزاد کیا، سلیم کے پاس کھڑی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جب یسوع مسیح زندہ ہوئے تب بھی لوگ یہ مقدسہ مریم، یہ والی جو مریم مگدلینی ہے، سب سے پہلے قبر پہ یہ شاگردوں کے ساتھ یہی گئی تھی، اور یسوع سے یہی ملی تھی۔ پھر 5ویں نمبر پہ ایک شخصیت ہے، اور وہ ہے یوحنا۔ یوحنا رسول، یسوع مسیح کا شاگرد۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ یوحنا کی ماں کا نام سلومی، یعقوب کا بھائی ہے نا، اور باپ کا نام کیا ہے؟ زبدی، اور یہ یسوع مسیح کی ماسی کا بیٹا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کے گھر میں زیادہ وقت گزارا ہے، مقدسہ مریم کی مدد کرنے میں، شاید سودا صرف لانے میں، شاید کسی نے، کیونکہ یوسف کی ڈیتھ بہت جلدی ہو گئی تھی، بیوی کے کوئی 21 سال مریم نے گزارے تھے بیوہ کی حالت میں۔ تو یوحنا خاصا مددگار تھا مقدسہ مریم کا، اپنی ماسی کے گھر بہت وقت گزارتا تھا۔ اور یوحنا اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے اپنی پہچان کیا بتائی ہے؟ یوحنا کی انجیل میں اس نے اپنا نام نہیں لکھا، ایک دفعہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ یوحنا نے انجیل لکھی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے، آپ نے اس کی آیت میں بھی پڑھا ہے، وہ کہتا ہے وہ یوحنا جس سے یسوع مسیح پیار کرتا تھا۔ یہ اس نے اپنی پہچان بنائی ہے۔ یسوع تو سب سے یکساں پیار کرتا ہے، لیکن اس کا خیال ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اب گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے
بعض بچے کہتے ہیں میرا باپ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھ سے، مجھے پتا ہے، میں کہا کرتا تھا میرے والد مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور میری بڑی بہن کہتی تھی مجھ سے زیادہ کرتے ہیں، میں کہتا تھا مجھ سے. تو ہر ایک ویسے لگتا ہے، لیکن یسوع مسیح یکساں پیار کرنے والا تھا. اور یہودا کی پہچان یہ ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے وہ شاگرد جس سے یسوع پیار کرتا ہے. اور یسوع مسیح نے ان کا ایک لقب رکھا تھا. لقب پتا کیا تھا؟ دونوں بھائیوں کا، یعقوب اور یہودا کا ایک لقب یسوع نے رکھا، آندھی کے فرزند، سنس آف تھنڈر. کیا خوبصورت نام دیا یسوع مسیح نے ان کو، آندھی کے بیٹے. اور یہ وہ یوحنا ہے جس نے یوحنا کی انجیل لکھی اور اپنا نام بیچ میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا، صرف یہ بتایا وہ شاگرد جس سے یسوع پیار کرتا تھا. اور پھر اس نے 3 خط لکھے، یوحنا کا پہلا خط، یوحنا کا دوسرا خط اور یوحنا کا تیسرا خط. اور پھر مکاشفہ کی کتاب لکھی. اس شاگرد کا ایک نام اور بھی ہے یوحنا رسول کے علاوہ، محبت کا رسول. اور ایک اور نام بھی ہے یوحنا مبشر. ایک اور نام بھی ہے یوحنا عارف، یعنی جس پہ ڈیوائن مکاشفہ خدا نے ظاہر کیا. اور یہ وہ یوحنا ہے جس کو یسوع مسیح نے ذمہ داری دی. ایسے نہیں کوئی ذمہ داری دے دیتا ہے. یسوع جب صلیب پہ تھا، باقی بھائی ابھی مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے. میں نے آپ کو کہا کہ یسوع کے اور بہن بھائی تھے، باقی ایمان نہیں لائے تھے. یوحنا ماسی کا بیٹا اور یسوع مسیح کا بڑا پیارا شاگرد، یسوع مسیح کے ساتھ سہارا لے کر یہ بیٹھتا تھا. اور یسوع نے اس کو دیکھا کہ یہ ذمہ داری نبھا سکتا ہے. یسوع صلیب پر چڑھ کر بھی اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولا کہ اس نے ماں کی کسی کے سپرد کرنا ہے. اور پھر اس نے اس کو سپرد کیا اور کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے. تو میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا، ابھی مجھے واپس پیچھے آؤں گا لیکن تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں. جب یسوع مسیح مر گیا، ابھی صلیب پر تھا، تو یوحنا فوراً مقدسہ مریم کو اپنے ساتھ لے گیا. اور پھر یوحنا جو ہے یروشلم کی پہلی کلیسیا میں لیڈر تھا. کلیسیا میں لیڈر ہوتے ہیں نا پاسٹرز کے ساتھ. تو پترس، یوحنا اور یعقوب. لیکن یہ یعقوب جو ہے، جو یوحنا کا بھائی ہے، وہ تو شروع میں ہی شہید ہو گیا. ہیرودیس نے اس کا سر قلم کرا دیا. تو یروشلم میں 3 لوگ کلیسیا کے لیڈر ہیں، یعقوب، یوحنا اور پترس. یہ کون سا یعقوب ہے؟ کیونکہ یعقوب جو یوحنا کا بھائی ہے وہ تو شروع میں ہی شہید ہو گیا تھا. یہ یعقوب یسوع مسیح کا سگا بھائی ہے، یوسف اور مریم سے. اس کا مطلب بعد میں ایمان لے آیا. ایک اور بھائی بھی بعد میں ایمان لے آیا تھا، یہودا بھی. یہودا کا خط بائبل میں ہے اور یعقوب کا خط بھی بائبل میں نئے نامے میں ہے. تو یعقوب کلیسیا میں سرگرم رکن تھا، اور یہ یوحنا جو یسوع کا شاگرد ہے یہ رکن تھا اور کلیسیا کا لیڈر تھا. اور بعد میں یہ افسس میں چلا گیا، ترکی کے علاقے میں، اور وہاں جا کر یہ بشپ بنا. منادی کی، ایوانجلزم کی، کلیسیا قائم کی، اور مقدسہ مریم ساتھ ساتھ ہے. اور کہا جاتا ہے کہ مقدسہ مریم کی ڈیتھ افسس میں ہوئی. اور بہت سے لوگ جو ترکی میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں مریم، مقدسہ مریم یا بی بی مریم کا مزار ہے، اور لوگ وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. لیکن ہسٹری یہ کہتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ زندہ آسمان پہ اٹھائی گئی. یہ جو لوگ کہتے ہیں زندہ آسمان پہ اٹھائی گئی، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور نہ بھی اٹھائی جائے، مر بھی جائے، تو پھر بھی تو ایک دفعہ جی اٹھنا ہے. جب یسوع مسیح آئے گا سب جی اٹھیں گے مقدسہ مریم سمیت. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ اٹھا دی گئی، کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن جو کہتے ہیں کہ وہ دفن ہوئی، مری افسس میں، اس کے لیے ثبوت موجود ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اس کا مزار ہے اور لوگ وہاں جاتے بھی ہیں. تو یہ شاگرد افسس میں اس نے اپنے ساتھ مقدسہ مریم کو رکھا، اور وہاں افسس کی اپنی ڈیتھ ہوئی. افسس میں ہی یوحنا کی ڈیتھ ہوئی. یوحنا کے بارے میں تھوڑا سا بیان کروں گا. آپ سب سن رہے ہیں؟ دیکھیں، جس کو ذمہ داری دی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے. یہ یوحنا جب گیا ہے افسس میں، ترکی کے علاقے میں، تو اس سے پہلے سارے شاگرد شہید ہو چکے تھے، اور یہ بوڑھا ہو گیا. 100 سال کے قریب ہو گیا. یہ مر ہی نہیں رہا تھا.
اس کو مارنے کی کوشش کی. آگ کے جلتے کڑاہ میں، تیل کے کڑاہ میں اس کو ڈالا گیا، اور جب ڈالا گیا اس کے بعد نکالا گیا تو صحیح سلامت اس کا بدن ویسا ہی تھا. یہ شہید ہی نہیں ہوا، اور یہ کام کرتا رہا خدا ان کا، موت سے کرتا رہا، کلیسیاں قائم کرتا رہا. اور جو کلیسیاں قائم ہوتی تھی، چشم دید دعا یسوع مسیح کے مرنے کا، دفن ہونے کا، جی اٹھنے کا، یہ اکیلا ہی رہ گیا تھا، باقی تو مر گئے تھے. اور اس بزرگ کو جگہ جگہ لوگ دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے کلیسیا میں، بابا جی آئیں ذرا ہماری کلیسیا کو بتائیں کہ آپ نے یسوع کو اپنے آنکھوں سے دیکھا. اور وہ کہتا تھا ہاں میں نے یسوع کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. بزرگ کی آواز میں وہ کہتا تھا میں نے دیکھا ہے. اور لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے یسوع کی باتیں، ان سے کلیسیا قائم کی. اور میں نے کہا یہ شہید نہیں ہوا، شہید کرنے کی کوشش کی گئی. اور کس لیے نہیں شہید ہوا؟ خدا اس سے کام کروانا چاہتا ہے. اس نے مکاشفہ کی کتاب لکھی، اور مکاشفہ کی کتاب جو اس پہ ظاہر ہوئی، یہ لے کر وہ دوبارہ افسس میں آیا، اور وہاں وہ اپنی موت طبعی موت جس کو کہتے ہیں نیچرل ڈیتھ، اپنی موت مرا. ہاللیلویا، سب نے ہاللیلویا. یہودا کے لیے تالیاں بجائیے، کچھ اور تالیاں. شہید کرنے کی کوشش کی لیکن یہ شہید نہیں ہوا، اپنی موت. تو جو اپنی موت مرتے ہیں یہ کوئی کام نہیں ہے. بات تو ہے مسیح میں ہونے کی. مبارک ہے وہ مردے جو مسیح میں مرتے ہیں، مقدس مریم ہو یا یہودا ہو، اور یسوع کے آنے پہ بڑی قدرت کے ساتھ جی اٹھے گے. ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا، سب بولے ہاللیلویا. اچھا اب بات ہو رہی ہے، میں نے شروع میں 4 لوگ بتائے، 4 خواتین اور ایک شاگرد. یہ موجود تھے سلیپ کے پاس، باقی کہاں چلے گئے؟ نیکسٹ دیکھیں، باقی شاگرد اور پیروکار کہاں گئے؟ متی کی انجیل 4 باب کی 50ویں آیت میں لکھا ہے وہ سب بھاگ گئے. پترس جو کہتا تھا کہ میں تیرے ساتھ مرنے کو تیار ہوں، اور باقیوں نے بھی دعوے کیے ہوں گے، بھاگ گئے، پیروکار بھاگ گئے. اچھا لیکن ایک بات سن لیں، میں ان کے خلاف بات نہیں کروں گا، غور سے سنیں. اگر میں ہوتا، ہم ہوتے، آپ میں سے کوئی انسان ہوتا اور اس کا وفادار دوست موت کے وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیتا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے. لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد پترس کے ساتھ ایک لفظ، اس کا شکایتی لفظ نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا اور بیٹھیا تو میرا موت دے وقت انکار کرتا سی تو دوڑ گیا. سچی نہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ جب پترس نے انکار کیا اور ملک نے باندھ دی تو یسوع نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور لکھا ہے کہ پترس کو احساس ہوا، وہ رونے لگا، سالوں خدا رونے لگا. اس کا مطلب ہے اگر بھاگ نہیں گئے تھے تو کوئی بات نہیں، بعد میں سارے کے سارے شاگرد یسوع میں شہید ہوئے. اور یسوع کی نظر میں ان کی ویلیو اتنی ہی ہے، کیونکہ اگر ہمارا کوئی دوست ہمارا ساتھ چھوڑ جائے ہم ساری عمر اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کی بے وفائی کو. لیکن یسوع مسیح نے ان کی بے وفائی کو بھول گیا، ان کی وفاداری کو یاد رکھا. تالیاں بجائیے سارے شاگرد کو. ہاں تو ابھی برال سلیب کے پاس سے سارے شاگرد بھاگ چکے ہیں. پھر نیکسٹ سلائیڈ دیکھیے، وہاں پہ اور بہت سی عورتیں تھیں، وہ بھی بھاگ گئی. لوکا کی انجیل 23واں باب اس کی 27 میں لکھا ہے کہ بہت سی عورتیں روتی پیٹتی یسوع مسیح کے پیچھے سلیب کے پاس آئیں، اور جب حالات خطرناک ہوئے تو واپس بھاگے. لیکن مریم کھڑی رہی، مریم مگدلینی، مریم کی لوپاس کی بیوی، اور مریم کی بہن سلومی، اور مقدسہ مریم، یہ کھڑی رہی. اب غور سے سنیے مقدسہ مریم کے بارے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں. اگر آج کے دور میں میں جنازوں میں دیکھتا ہوں کیا حال ہوتا ہے ماں کا، اگر 10 بیٹے کیوں نہ ہو، ایک بیٹے کی وفات میں اس ماں کا کیا حال ہوتا ہے کہ پاسٹرز کو جنازہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، خاموش کروانا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن مقدسہ مریم با ہوش و حواس کھڑی ہے، کوئی بے ہوشی کے دورے نہیں پڑے، کوئی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا، کوئی اس کو اٹھا کر ہاسپٹل نہیں لے گیا، کچھ نہیں. زخم، گہرا زخم اس کو لگ رہا ہے لیکن وہ سہ رہی ہے. زخم لکھا ہے کہ شمعون نے اس کو کہہ دیا تھا پہلے کہ تیری جان تلوار سے چھن جائے گی، یعنی تیرے بیٹے کو تیرے سامنے قتل کر دیا جائے گا.
सह रही है सब कुछ, खुदा के फजल से वो सब कुछ बर्दाश्त कर पाई। तो कैसे बर्दाश्त कर सकी ये सारी बातें? कैसे? खुदा के फजल से बाहोशो हवास सब कुछ बर्दाश्त करती रही। हालांकि 21 साल से बेवा थी और बाकी बच्चे भी जो थे वो भी अभी ईमानदार नहीं है, सिर्फ पिलोठा ही ईमानदार है, यीशु मसीह। और वो कैसे बर्दाश्त करती रही? देखिए वो क्यों कर बर्दाश्त कर सकी। चंद बातें, कैसे बर्दाश्त हो सकता है, चंद बातों से पता चलेगा कि मुकद्दसा मरियम ने कैसे बर्दाश्त किया। पहली बात, मुकद्दसा मरियम सब कुछ जानती थी पहले से कि यीशु मसीह के साथ क्या होगा। आपको पता मती कीजिए। दूसरा बात, वहां मजूसी आए, यीशु मसीह की पैदाइश के वाक़े में हम हमेशा दोहराते हैं। उनमें से मजूसी क्या लेके आए थे? 3 मजूसी, बच्चों को भी पता है। 3 मजूसी क्या कर लाए थे? सोना, मुर और लबान। मुर क्या है? यीशु की मौत का निशान। और कह दिया था कि ये बच्चा जो जन्म ले रहा है ये मरेगा, सलीबी मौत, दुख वाली मौत से मरेगा। तो लिखा है मुकद्दसा मरियम इन बातों को अपने दिल में रख के गौर करती रही। दूसरा वाक्या जो हम देखते हैं मजूसियों के अलावा, हैकल में जब यीशु मसीह 8 दिन का था, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ लेकर हैकल में गए। वहां एक बुजुर्ग था शमौन, उसने यीशु को अपनी गोद में लिया और ये लिखा लूका की इंजील के दूसरे बाब में 35वीं आयत में। और क्या कहा? मुकद्दसा मरियम से कहा, पहले बेटे को लिया, यीशु को अपनी गोद में कहा, खुदावन आप मुझे रुखसत कर, मैंने तेरी निजात देख ली है। और मरियम से कहा तेरी जान तलवार से छिद जाएगी, मतलब तेरा बेटा लहूलुहान होगा। तो इन सारी बातों को उसके ज़हन में थी। और एक बड़ी खास बात बताना चाहता हूं, और वो ये है कि उसे मालूम था कि ये मेरा निजात दहिंदा है। तालियां बजाइए मुकद्दसा मरियम के लिए। जब रिश्ता के घर गई मुकद्दसा मरियम तो उसने क्या कहा? खुदा ने मेरी पस्त हाली पर नजर की और मुझे निजात दहिंदा का बाप की मां बना दिया, मुझे निजात दहिंदा की मां बना दिया। इसका मतलब उसे मालूम है कि मेरे हाँ निजात दहिंदा पैदा हुआ है। और सुन लीजिए, बनी इस्राइल को, यहूदियों को मालूम था कि वह अपने गुनाहों की कुर्बानी के लिए पिलौठा सिवा करते थे। आज मुकद्दसा मरियम का पिलौठा सिवा हो रहा है। क्या सिर्फ कौन सिवा हो रहा है? मुकद्दसा मरियम का पिलौठा। सबको बातें याद रखनी है। जो लोग ये कहते हैं कि बस मुकद्दसा मरियम के और बच्चे नहीं थे, उनको मैं 2 बातें बताता हूं। पहली बात तो यह कि क्या बच्चों को जन्म देना गुनाह है? लिखा है पेट का फल खुदा की तरफ से अजर है, तो ये तो गुनाह नहीं है। शादी के बाद, हाँ अगर शादी से पहले कोई ऐसा कोई अमल करते हैं तो ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है। लेकिन शादी के बाद शादीशुदा कपल जब बच्चों को जन्म देते हैं तो ये खुदा की तरफ से है, तो ये तो कोई गुनाह नहीं है अगर मुकद्दसा मरियम ने बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन यहां जो बात मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि वो जानती थी कि पिलौठे सिवा किए जाते हैं, और आज उसकी आंखों के सामने पिलौठा सिवा हो रहा है। वो तो यहूदी जो है वो तो पिलौठा बर्रा, यकसाला, बेऐब, नार बर्रा या बकरा या मेंढा सिवा करते थे, और यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने पिलौठा बेटा सिवा हो रहा है। और वो जान रही है कि आज मेरी निजात का बंदोबस्त हो रहा है। यही वजह है कि वो इन सारी बातों को बड़े आराम से बर्दाश्त करती रही। यीशु की हालत क्या थी? मुकद्दसा मरियम की हालत ये मैंने बयान की है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर रही थी। यीशु की हालत उस वक्त क्या थी? सुनिए, जुमेरात की शाम जब यीशु ने आखिरी फसह खाई अपने शागिर्दों के साथ, उसके बाद गेत्सेमनी में गए और वहां यीशु ने जान चली की हालत में दुआ की, और गेत्सेमनी बाग में ही यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया। जुमेरात को सारी रात अदालतों में घसीटा गया, सारी रात, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत घसीटा गया अदालतों में। और फिर यीशु मसीह को
صرف ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جایا گیا، ٹھٹے بھی مارتے رہے، گرتا بھی رہا یسوع، بھوکے بھی مارتے رہے اور کوڑوں سے جسم کو چھلنی بھی کرتے رہے، حالت ناگفتہ بے ہے، اور جسم کا یوں سمجھے کہ جسم کی بوٹیاں نکل چکی، کیما ہو چکا ہے، اور سلیب پر تو خاص طور سے کیونکہ اس سے پہلے 40 کوڑے لگ چکے تھے، اور جو کوڑے لگتے تھے، سنیے، جب رومی سپاہی کوڑا مارتے تھے تو یوں دور سے بھاگتے ہوئے وہ کوڑا کو لے کے آتے، اور جیسے ہی کوڑا جسم کے اندر لگتا، اس کے بعد جب کھینچا جاتا تو کھینچنے کے ساتھ ہی جسم کا گوشت جو ہے وہ کیما بن جاتا، اور اس کے اندر مہارت سے وہ مارتے تھے کہ 40 ایک کام 40 کوڑے 30 بار ایک جگہ پہ نہیں 39 جگہ پہ کوڑے مارے گئے۔ اس حالت میں یسوع مسیح ہے سلیپ پر، اور اس کے باوجود یسوع مسیح نے دوسروں کی فکر کی، اپنی ماں کی فکر کی اس حالت میں بھی۔ یہ کلمہ ایک اور بات یہاں بڑی خاص ہے، یسوع مسیح یہ بھی کر سکتے تھے گیتسمنی باغ میں، پہلے یوحنا سے کہتے ہیں یار میری ماں نے اپنے گھر لے جا، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے جمعرات کو جب باقشاہ تھی اس وقت بھی کہہ سکتے تھے یوحنا میری ماں کا خیال رکھنا، اور قسم مریم کو بھی کہہ سکتے تھے، پہلے سے ذمہ داری دے سکتے تھے، انہیں پتا تو تھا کہ میں یروشلم جا رہا ہوں، میں گرفتار ہوں گا اور سلیب دیا جاؤں گا، پہلے کیوں نہیں کہا، آج کیوں کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، پہلے کیوں نہیں کہہ دیا؟ اس لیے یہ کہا گیا تاکہ مریم جان لے کہ اب اس کا پیروٹا اس کی نجات کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ ہاللیلویا، سب بولے تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اس کا پیروٹا اس کی اپنی نجات کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ ایک سوال اور اٹھتا ہے، اور وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اے عورت کیوں کہا؟ ہلو، آپ سن رہے ہیں سب؟ اے عورت کیوں کہا؟ پہلی بات یہ ہے کہ بعض ترجموں میں او لیڈی یا اے خاتون کا لفظ بھی آیا ہے، اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورت کہہ دینا یہاں پر اس زمرے میں توہین میں نہیں آتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی ماں کی توہین کرے یسوع ہو کے؟ ہلو، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی شخص عام انسان جو 10 حکموں کو مانتا ہے، جس میں ایک حکم کیا ہے؟ اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کا، کوئی ہے جو اپنی ماں کی بے عزتی کرے؟ تو یسوع مسیح نے اگر آیا عورت کا ہاتھ، تو یاد رکھیں بے عزتی نہیں کی، توہین نہیں کی۔ دیکھیے ذرا ایک واقعہ، یسوع مسیح کو ہمیشہ ماں باپ کے تابع رہا۔ لوکا کی انجیل دوسرے باب کی 51 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع اپنی ماں کے اور باپ کے تابع رہا، 30 سال تک مقدسہ مریم کے تابع رہا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی انسلٹ کرے؟ اسے اور اے عورت کہا لیکن انسلٹ نہیں کی۔ پھر یسوع مسیح 5ویں حکم سے واقف تھا جو میں نے ابھی بتایا، کیا ہے وہ؟ اپنے ماں کی اور باپ کی عزت کا، شریعت سے واقف تھا، 10 حکموں کو وہ جانتا تھا۔ خروج 20 باب میں یہ حکم ہے۔ اب پھر کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنی ماں کی انسلٹ کرے گا؟ اور پھر اگر اے ماں نہیں کہا، اے عورت کہہ کر پکارا، تو یہ توہین نہیں ہے؟ سنیے چند باتیں۔ اے عورت کیوں کہا، اے ماں کیوں نہیں کہا؟ پہلی بات، یسوع نے جب خدمت شروع کی ہے، پہلا معجزہ کس کو یاد ہے؟ پہلا معجزہ کیا تھا یسوع کا؟ پانی کو میں بنایا۔ یسوع نے اپنی خدمت کے آغاز میں بھی کہا اے عورت، یوحنا کی انجیل دوسرے باب میں، ٹھیک ہے جی؟ خدمت کے آغاز میں خدمت شروع کی ہے تو اے عورت کہا۔ پھر خدمت کے دوران متی کی انجیل 4ویں باب میں یسوع مسیح نے کہا کون میری ماں، کون میرا بھائی؟ لوگوں نے جب یسوع مسیح منادی کر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ تیری ماں جھوٹ رہی ہے، تو اس نے کہا کون ماں؟ خدمت کے دوران یسوع نے کہا کون میری ماں؟ اور پھر خدمت کے دوران ایک دفعہ اور کچھ کہا، یہ سننے والی بات ہے۔ فرشتے نے کیا کہا تھا کہ مقدسہ مریم تمام عورتوں میں مبارک، یہی کہا تھا نا؟ بولے یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ لوکا کی انجیل
की 11वें बाब की 27वीं 28वीं आई, वहां यीशु ने किसी और को अपनी मां से ज्यादा मुबारक कह दिया। जब कहा गया कि मुबारक है तेरी मां, तो यीशु ने कहा हाँ मुबारक कहा, लेकिन ज्यादा मुबारक किसी और को कहा। किसको कहा? कलाम सुनने वाले और अमल करने वाले, ज्यादा मुबारक। अब हैरान हो गए यीशु मसीह बार बार मुकद्दसा मरियम को ए औरत कह के और ये कह के कि किसी और को उसमें तरजीह क्यों दे रहे हैं? फिर 3 साल तक यीशु ने अपने साथ मुकद्दसा मरियम को खिदमत में क्यों नहीं रखा? 12 शागिर्दों को अपने साथ रखा, पतरस यूहन्ना याकूब तीनों साथ साथ है, मुकद्दसा मरियम को खिदमत में साथ साथ क्यों नहीं रखा? मौजों के लिए भेजा मत्ती की इंजील 10 बाब में, शागिर्दों से कहा जाओ जाके मुनादी करो, बदलों को निकालो, मौत से करो, मुकद्दसा मरियम को क्यों नहीं कहा? फिर आज खिदमत एंड हो रहा है, खिदमत के शुरू में औरत का खिदमत की आवाज सुनी में जाने भी कहा ए औरत। किस लिए? इसलिए कि यीशु को मालूम था कि मेरे सलीब पर चढ़ने के बाद कोई ऐसा मजहब पैदा हो जाएगा जो मुकद्दसा मरियम को बाप बेटे और रूह के साथ चौथा शख्स करार देगा। यीशु को मालूम था बाप बेटा और रूह के साथ चौथी शख्सियत मुकद्दसा मरियम को बना देगा, और मालूम था कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो मुकद्दसा मरियम को निजात का जरिया दुआ का वसीला करार देंगे। उसे मालूम था कि बहुत से लोग ऐसे भी आएंगे जो मुकद्दसा मरियम के चढ़ावे चढ़ाएंगे और कुर्बानियां देंगे और नस्लें चढ़ाएंगे। और आज देख रहे हैं आप क्या होता है। मुझे कोई इसमें कोई वो खौफ नहीं है कि मैं ये कहूं कि मुकद्दसा मरियम का स्टैचू बनाकर उनके ऊपर चादरें चढ़ाई जाती हैं, कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं स्टैचू पर। यीशु ने इसलिए मां को खिदमत में साथ साथ नहीं रखा और बार बार ए औरत का कहा कि उसे भी मालूम हो कि मैं निजात हिंदा की मां हूं, निजात हिंदा नहीं हूं, और लोगों को भी मालूम हो कि निजात हिंदा यीशु मसीह है, ये उसकी मां है। उसको यीशु ने इस्तेमाल किया, वो मुकद्दसा है, वो पाक है, वो खुदावंद के साथ है, वो औरतों में से मुबारक है। और मैं कहता हूं कि ऐसी मुबारक औरत कोई थी नहीं जिसको खुदा चुनता। जाइए पुरजोर तालियां मुकद्दसा मरियम के लिए। अब वो खुदा के पास है, हालेलुया, वो खुदा के पास है। और यीशु मसीह के आने पे वो दोबारा हम ईमानदारों के साथ जी उठेगी। और मुझे लगता है कि वो जी उठने के बाद सबसे पहले यीशु मसीह को वो पोसा देगी, यीशु मसीह का उसको उससे बदलगी होगी और हम सब भी उसके साथ होंगे। बोले हालेलुया। तो वो जानता था कि ऐसा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मुकद्दसा मरियम, मैंने आपसे तालियां बजवाई हैं, ऐसी शख्सियत और किसी को हम नहीं कह सकते। लेकिन ना मुकद्दसा मरियम, ना पतरस, ना यूहन्ना, ना याकूब और ना पुराने नामे के नबी यशाया, यिर्मयाह, दानियल, हिजकिय्याह, मूसा, यशवा, कोई भी यीशु की जगह नहीं ले सकता। पुरजोर तालियां बजाइए यीशु के लिए। कोई भी यीशु की जगह नहीं ले सकता। यीशु यीशु है, हालेलुया। यीशु निजात देने वाला है। और यीशु मसीह जो है सिर्फ एक है जिसने ऐलान किया। यूहन्ना की इंजील में यीशु के दावे पाए जाते हैं। एक दावा उसका यह है, क़यामत और जिंदगी, बोलिए क़यामत और जिंदगी मैं हूं। एक और वादा यीशु मसीह का, दुनिया का नूर मैं हूं। और वादा, यह जिंदगी की रोटी मैं हूं। और बोले यीशु मसीह के दावे, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तो सिर्फ राह, हक और जिंदगी यीशु मसीह है। और आगे लिखा है किसी और के वसीला से, किसी और के वसीला से निजात नहीं, सिर्फ एक नाम है, यीशु नाम है। जब ईमानदार मरते हैं, ईमानदार अच्छा फादर, अच्छा मास्टर, अच्छा मसीह के साथ वक्त गुजारने वाला, जब उसकी डेथ होती है तो कई दफा लोग सोचते हैं कि वो मेरे लिए जाके आसमान पे शिकायत कर रहा है। जी नहीं, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। आसमान पे हमारी शिकायत यीशु मसीह करता है। लिखा खुदा ताला के दाहिने हाथ बैठकर वो हमारी शिकायत करता है। बोले हालेलुया। तो आप समझ गए कि अभी भी मुकद्दसा मरियम या कोई ईमानदार हमारी शिकायत नहीं कर रहा, सिर्फ यीशु। बोले हालेलुया। फिर बोले हालेलुया। और गलतफहमी का शिकार ना रहे।
जितनी मैं इज्जत करता हूँ मुकद्दस मरियम की शायद दूसरे ना करते हो। हमें उसकी इज्जत करनी है, एहतराम करना है, वो मुकद्दसा है, उसके लिए तालियां बजानी है, लेकिन मुकद्दस मरियम के नाम की वजह से दुआ नहीं करनी। तालियां बजाइए, अभी भी आ सकते हैं। खुदा इस कलाम की वजह से आप सबको बरकत बख्शे।